بھارت کے دوبارہ پانی چھوڑنے پر پنجاب کے دریاؤں میں پھر طغیانی۔ دریائے چناب، ستلج اور راوی کی موجیں بکھر گئیں۔ دریائے چناب میں اخنور، دریائے ستلج میں حریقے زینے کے مقام پر پانی چھوڑا گیا ہے۔ بھارت کا انڈس واٹر کمیشن کے بجائے سفارتی سطح پر رابطہ۔ وزارت آبی وسائل کے مطابق بھارتی ہائی کمیشن نے دریائے ستلج میں سیلابی صورتحال سے آگاہ کیا۔ حریقے اور فیروز پور کے مقامات پر سیلاب کا خدشہ ہے۔ دریائے توی میں جموں کے مقام پر اونچے سیلاب کا خطرہ۔ بھارت نے دریائے چناب میں بھی سیلابی صورتحال سے آگاہ کیا۔ وزارت آبی وسائل نے متعلقہ 28 اداروں کو انتباہی خط جاری کر دیا ہے۔ بھارت سے دوسرا بڑا سیلابی ریلا دریائے چناب بکھر گیا۔ ہیڈمرالا کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، بہاؤ 4,72,958 کیوسک ریکارڈ۔ جھنگ میں ہیڈ تریمو کے مقام پر پانی کی سطح مسلسل بلند۔ انتظامیہ کی جانب سے جھنگ سٹی میں دوبارہ اعلانات۔ ہیڈ خانکی کے مقام پر پانی کا بہاؤ 5,17,907 ہو گیا۔ ہیڈ خانکی کے قریب پہلا شگاف ڈالنے کی تیاریاں۔ شگاف پانی کا بہاؤ 6 لاکھ کیوسک سے بڑھنے پر ڈالا جائے گا۔ بیلا کے 66 دیہات سیلابی ریلوں کے زخمی آ گئے۔ سیالکوٹ سے گزرنے والا سیلابی ریلا کروڑوں روپے کی لاگت سے بننے والی سڑک بہا کر لے گیا۔ سڑک ٹوٹنے سے سینکڑوں دیہات کا رابطہ منقطع۔ ملتان شہر کو چناب کے سیلابی ریلوں سے بچانے کی کوششیں۔ ہیڈ محمد والا بند پر شگاف ڈالنے کی تیاریاں مکمل۔ ملتان کی متعدد نواحی بستیاں زیر آب۔ مظفر گڑھ میں سیلابی پانی مین ملتان روڈ تک آ گیا۔ جلال پور پیروالا کے مقام پر چناب اور ستلج میں شدید طغیانی۔ ستلج سے جھنڈا میانی اور چناب سے بیٹ کیش، بستی چانڈیا، موزہ نڑول اور خان یاسین والا کے بند ٹوٹ گئے۔ متعدد دیہات زیر آب آ گئے۔ ہزاروں ایکڑ تیار فصلیں تباہ۔ بہاول نگر کی حدود میں دریائے ستلج کا بند ٹوٹ گیا۔ ماڑی میاں صاحب کے قریب عارضی حفاظتی بند میں شگاف ڈالا گیا۔ سیلابی پانی فصلوں اور آبادیوں میں داخل۔ دریائے ستلج کا ریلوے ایمپریس بند کمزور قرار دے دیا گیا۔ بورے والا میں جملیرا کے مقام پر پانی کا بہاؤ 1,56,000 کیوسک۔ سڑک میں شگاف ڈالنے کے لیے بارودی مواد نصب۔ بہاڑی، بورے والا اور میلسی کے متعدد علاقے ڈوب گئے ہیں۔ مظفر گڑھ چک فراسی میں بھی پھنسے 25 افراد کو ریسکیو کیا گیا۔ جھنگ میں سیلابی پانی میں ڈوبے مکان کی چھت گرنے سے 45 سالہ شخص جاں بحق۔ ملتان انتظامیہ کی مرجبانہ غفلت، زندگیاں بچانے کے بجائے زندگیاں داؤں پر لگا دی۔ ہیڈ محمد والا بند میں شگاف ڈالنے کے لیے دھماکہ خیز مواد نصب۔ دھماکہ خیز مواد لگانے کے باوجود سڑک پر ٹریفک کے لیے آمد و رفت بند کر دی گئی۔ 365 نے انتظامیہ کی نااہلی بے نقاب کر دی۔ دریائے راوی میں کبیر والا کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب۔ پرانا ہیڈ سگنائی کوٹ اسلام کے مقام پر پانی پل کے اوپر سے گزرنے لگا۔ پل ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند۔ قریبی بستیاں اور دیہات خالی کروا لیے گئے۔ خانیوال میں ہیڈ سگنائی کے مقام پر دریائے راوی بکھر گیا۔ پانی کا بہاؤ 1,88,000 کیوسک ریکارڈ۔ سیلابی ریلا ریلوے لائن کے اوپر سے گزرنے لگا ہے۔ خانیوال تا فیصل آباد ریلوے سیکشن عارضی طور پر بند۔ عبدالحکیم شہر کے قریبی ریلوے کا حفاظتی بند ٹوٹ گیا۔ دریائے راوی کا پانی قریبی آبادیوں میں داخل۔ خواتین اور بچوں سمیت سینکڑوں افراد موٹر وے پر پناہ لینے پر مجبور۔ بند توڑنے سے پیر محل کے 15 دیہات زیر آب۔ بستی بہار شاہ میں ایک شخص سیلابی ریلے میں بہہ گیا۔ سیلاب زدگان ریلیف کے لیے دربدر۔ خانیوال کی حدود میں متاثرین بے سر و سامان سڑکوں پر دن رات بسر کرنے پر مجبور۔ کہاں اب بھی خوراک، پینے کے پانی اور خیموں کی شدید کمی کا سامنا ہے۔ صادق آباد میں سیلاب متاثرین کا حکومت سے امداد نہ ملنے کا شکوہ۔ بستی حسن ملک میں ریلیف کے کاموں میں تاخیر۔ حکومتی عدم توجہی کے باعث مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ وپری موجوں سے انسان تو کیا، بے زبان بھی ہلکان۔ لوگوں کے مال و اسباب گئے تو مویشیوں کے لیے چارہ بھی نہیں بچا۔ حکومتی ریلیف کیمپوں میں چارہ سونگھنے کو بھی نہیں ملتا ہے۔ چین میں فوجی پریڈ کی تقریب بہت اچھی تھی۔ امریکی صدر ٹرمپ کا رد عمل۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ چینی صدر شی جن پنگ میرے اچھے تعلقات ہیں۔ روس اور چین کی شراکت داری پر کوئی تشویش نہیں ہے۔ امریکہ کے پاس دنیا کے سب سے طاقتور فوج ہے۔ چین اور روس امریکہ پر کبھی فوجی طاقت استعمال کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ میں نے 7 جنگیں رکوائیں۔ کچھ جنگیں کئی سال پرانی تھیں۔ میں نے ممالک سے کہا کہ جنگیں روکیں ورنہ کوئی تجارت نہیں ہوگی۔ روس یوکرین جنگ سے خوشی نہیں ہوں۔ یوکرین جنگ پر پیوٹن سے بہت مایوس ہوں۔ پیوٹن اور زیلنسکی کو براہ راست مذاکرات کرنے ہوں گے۔
فیلڈ مارشل سید آصم منیر نومبر 2027 تک آرمی چیف رہیں گے، مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کی گفتگو، کہا فیصلے میاں نواز شریف کی تائید سے ہوئے ہیں۔ رانا ثناء اللہ کی بانی پی ٹی آئی کو ایک بار پھر سے مذاکرات کی دعوت، کہا کہ بانی سیاست کرنا چاہتے ہیں تو ہماری جانب سے بات چیت کی پیشکش ہے۔ یہ ہائیبرڈ نظام جو ہے یہ پرہیپس ان 78 ایئرز ایک ایسی اپرچونٹی ہے کہ اس کو جاری اور ساری رہنا چاہیے۔ یہ پرفارم کر رہا ہے یہ نظام جو ہے، پنڈی اور اسلام آباد جو ہے وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ، پوری رسپانسبلٹی کے ساتھ اس نظام کو چلا رہے ہیں۔ ہم اس نظام کے ساتھ جو ہے اس کا پارٹیسپیٹ بھی کر رہے ہیں، اس کا حصہ بھی ہیں اور اس کے ساتھ کمفرٹیبل بھی۔ موجودہ نظام کا تسلسل 2027 کے بعد بھی جاری رہے گا، وزیر دفاع خواجہ آصف کا دعویٰ۔ 365 نیوز کے پروگرام ہیڈ آن میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، موجودہ ہائیبرڈ نظام کارکردگی دکھا رہا ہے، اس کو جاری اور ساری رہنا چاہیے۔ پنڈی اور اسلام آباد بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس نظام کو چلا رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ یہ نظام آگے چلے۔ نظام کے تسلسل کا فیصلہ مریم نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز کی حالیہ میٹنگ میں طے نہیں پایا، بلکہ 2 سے 3 سال سے جب سے یہ نظام چل رہا ہے، یہ سوچ تب سے پروان چڑھتی رہی ہے۔ ہم اس نظام کے ساتھ مطمئن ہیں۔ علی امین گنڈا پور کا کالا باغ ڈیم پر بیان پارٹی پالیسی نہیں ہے، سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ کی پروگرام گراؤنڈ زیرو میں گفتگو، کہا کالا باغ ڈیم پر پارٹی بانی کی مشاورت سے فیصلہ کرے گی۔ مزید بولے، ایک پولیس والے کے بیان پر پی ٹی آئی کے لوگوں کو سزائیں دی جا رہی ہیں۔ علیمہ خان کے بیٹوں کے خلاف 9 مئی کے مقدمات بدنیتی پر مبنی ہیں، سوچی سمجھی سازش کے تحت عدلیہ پر حملے ہو رہے ہیں۔ جب تک عدالتیں آزاد نہیں ہوں گی، ملک میں انصاف کے نظام بہتر نہیں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سیلاب متاثرین کے ساتھ مریم نواز کا ملتان میں قاسم بیلا ریلیف کیمپ کا دورہ، سیلاب متاثرہ بچوں اور خواتین میں گھل مل گئیں، چاکلیٹس، بسکٹس، تحائف تقسیم کیے، ننھے بچوں کے ساتھ گپ شپ بھی کی، متاثرہ خاندانوں سے مسائل اور ضروریات کے بارے دریافت کیا، بحالی کے لیے اقدامات کا یقین بھی دلایا۔ مریم نواز کا دورے کے دوران ملتان میں دکانیں بند کروانے پر اظہار برہمنی، رپورٹ طلب کر لی۔ بھارتی پنجاب میں بھی سیلاب نے تباہی مچا دی، 1400 سے زائد دیہات زیر آب آ گئے، لاکھوں ایکڑ فصلیں تباہ، مختلف حادثات میں 30 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے۔ حکام نے پنجاب کے تمام 23 اضلاع کو آفت زدہ قرار دے دیا ہے۔ پنجاب میں تباہی مچانے کے بعد سیلابی ریلوں کا سند کرو، گڈو براج پر پانی کی آمد 3,69,349 کیوسک ریکارڈ، گھوٹکی میں پانی کچے کے علاقے میں داخل، انتظامیہ کی کچے کے مکینوں کو پکے پر منتقل ہونے کی ہدایت۔ کنڈیارو میں بھی سیلابی صورتحال، خانپور میں چاچڑا شریف کے مقام پر دریائے سندھ میں درمیانے درجے کا سیلاب، سیلابی پانی کئی بستیوں میں داخل، صادق آباد میں دریا کنارے بستیاں دریائی کٹاؤ کی لپیٹ میں آ گئیں، درجنوں گھر بہہ گئے، قادرپور کے مقام پر شیخ بند اور لوپ بند پر پانی کا دباؤ بڑھنے کا خدشہ، بند کو مضبوط کرنے کا کام تیزی سے جاری ہے۔ گجرات موسلادھار بارش سے ڈوب گیا، 500 ملی میٹر بارش سے نظام زندگی مفلوج، سڑکیں پانی سے بھر گئیں، ندی نالے بے بھر گئے، پانی مساجد اور گھروں میں داخل، انتظامیہ نکاسیات میں ناکام، شہری گھروں سے نقل مکانی پر مجبور۔ سیلابی صورتحال کے باعث آج تعلیمی ادارے بند رہیں گے، لاہور میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش، آزاد کشمیر کے ضلع بھمبر اور سمہانی میں بھی بارش ہوئی، ندی نالوں میں تغیانی سے لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ، بلوچستان کے شہر بارکھان میں بارش کے باعث گرمی کا زور ٹوٹ گیا، ندی نالوں میں بھی تغیانی، بجلی کی سپلائی معطل، محکمہ موسمیات کی کراچی سمیت سندھ بھر میں بارشوں کی پیشگوئی۔ 365 نیوز سیلاب متاثر علاقوں میں مسلسل انیکشن، نارووال، قصور، جنگ کے بعد ٹیم سیلاب متاثرین کی آواز بننے ملتان پہنچ گئی، سیلاب میں گھرے علاقوں کی خصوصی کوریج، نیوز ٹیم کی عوامی مشکلات پر بھی رپورٹنگ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی فل کورٹ میٹنگ کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی، ذرائع کے مطابق پریکٹس اینڈ پروسیجر اور اسٹیبلشمنٹ رولز اکثریت رائے سے منظور کر لیے،
پریکٹس اینڈ پروسیجر اور اسٹیبلشمنٹ رولز 6-5 کی اکثریت سے منظور کیے گئے ہیں۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر اور اسٹیبلشمنٹ رولز بغیر بحث کے منظور کر لیے گئے۔ چیف جسٹس سردار سرفراز ڈوگر، جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس خادم حسین سومرو نے حق میں ووٹ دیا۔ جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق جہانگیری، جسٹس بابر ستار نے منظوری کی مخالفت کی ہے۔ فل کورٹ میٹنگ کے ایجنڈے میں ترمیم کا 2 ججز کا خط بھی کیا گیا، مطالبہ مسترد کر دیا گیا ہے۔